الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن عظیم الشان کا وہ حصہ جو تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے، اسی میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں وہ مضامین ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج چوتھی تراویح میں سورہ النساء کا جو ہے بیشتر حصہ، یعنی اول سے لے کر 20ویں رکوع تک، یا بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھے کہ چوتھے پارے کے آخری ربع اور پورے 5ویں پارے تک جو ہے وہ تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سورہ النساء جو ہے یہ زمانہ نزول اگر ہم اس کا دیکھ لیں تو یہ ہجرت کے تیسرے سال کے اخیر سے لے کر 5ویں سال کے آغاز تک ہے، یعنی یہ جو صورت ہے یہ نزول ہجرت کے تیسرے سال سے یعنی اخیر سے لے کر 5ویں سال تک کے آغاز تک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں چونکہ خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، کئی مقامات پر لفظ نساء آیا ہوا ہے، اسی سے اس کا جو نام ہے وہ ماخوذ ہے۔ یہ جو صورت ہے کئی خطبوں پر مشتمل ہے، باہم مربوط ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ ہدایات جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ سورت کے جو اہم مضامین ہے اس کا مختصر میں ایک جو ہے تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی سورت میں یعنی سورہ النساء میں وراثت کی تقسیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو خاص طور پر آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ والدین کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے۔ تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اس پر بحث کی گئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان سورہ النساء میں وراثت کے احکامات کو ہم ضرور پڑھیں اور اس پر غور کریں، فکر کریں، سوچ کریں، تدبر کریں، اور وراثت کو قرآن اور سنت کے قانون کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کریں۔ اس طرح یتیموں کے حقوق کا تذکرہ موجود ہے، تعداد ازدواج کی جو اجازت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی منافقین کے تذکرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور پھر جو غیر جانبدار قبائل تھے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات، معاہدات، ان کی پابندی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا صلاۃ خوف جو ہے، حالت جنگ میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اس پہ موجود ہے، تیمم کا طریقہ موجود ہے، اور اسی طرح کئی معاشی، تعزیری اور فوجی قوانین جو ہے وہ فوجداری قوانین جو ہے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور صلہ رحمی کا حکم جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے، اور آغاز میں ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قرابت داروں کے ساتھ تعلقات کے احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے، یعنی یقین کریں کہ اگر ہم قرآن عظیم الشان کو پڑھیں تو ایک ہی چیز اس کو پلے باندھ دینی چاہیے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے، اور قرآن میں جا بجا تقوی کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ آیت سورہ النساء تلاوت کرتے ہوئے یہ جو تقوی اور صلہ رحمی جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور غور، فکر، سوچ اور تدبر اس کے اوپر کرنی چاہیے۔ اس سورت کی جو پہلی آیات ہے جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً خطبہ نکاح میں فرمایا کرتے تھے، اس کی حکمت یہ ہے کہ خاندانی اکائی نکاح سے وجود میں آتی ہے، اور میاں بیوی اللہ کے نام سے ایک معاہدے میں شریک ہو کر نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان سے محبت ہے، جو ہے وہ ان کی مال کی حفاظت ہے، ان میں دیانتداری کا اہتمام کرنا، ان کے مال کو معروف انداز میں نشو و نما دینے کی ترغیب کرنا، یتیم کی مال اگر کھا جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا عذابات ہے، وہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو دو چار نکات ہے اس آیت کری، اس صورت مبارکہ کی، خصوصاً وراثت کے
حقوق یعنی وراثت کا قانون، یتیموں کے ساتھ تعلقات، یتیم کا مال ہے، یتیم کی پرورش ہے، تو وہ ساری چیزیں اس آیات کریمہ جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے، اور اس کا مطالعہ ہمارے لیے آج کل بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کر سکیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اور پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے جائیں گے۔ اسی طرح تعداد ازدواج کے مطابق جو بیویوں کی تعداد ہے وہ 4 تک کر دی گئی ہے، تو ایک خاص حالات میں اس کی اجازت ہے، خاص حالات میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ پورا طریقہ کار جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، جو حق وراثت ہے اور متعلقہ امور ہے، یہ سورت کا دوسرا رکوع پورے کا پورا وراثت کے اصول اور ضوابط پر مشتمل ہے، یعنی حق وراثت اور اس کے جو متعلقہ جتنے بھی امور ہے وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ اسی کا پورا اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں میراث میں حصہ پانے والے تمام ورثاء کا تذکرہ اور فہرست جو ہے وہ قرآن میں متعین کر دیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ وراثت کا قانونی حق دیا گیا ہے، اور وہ صرف اللہ رب العزت کے دین اسلام نے اور قرآن عظیم الشان نے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ باقی کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ جو خواتین کو، جو عورتوں کو وراثت میں قانونی حق جو ہے وہ دیتا ہو، تو یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب وراثت تقسیم ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شخص کے اوپر کوئی قرض ہے، اس کی جو ہے تدفین ہے، پھر اس کے بعد وصیت اگر انہوں نے کر دی ہے، تو وہ تمام چیزوں کا احاطہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ اس کے قواعد کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی، تدفین کے اخراجات ہے، پھر اگر وصیت کی ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے احکامات وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے محرمات کا تذکرہ ہے، یہ بھی آج کے دور کا بھی اور اس وقت بھی جو ہے ایک اہم ایشو تھا اور اب بھی ہے، ہمیں اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاشی و اس وقت جو ہے جاہلی عرب میں بھی اور آج بھی تقریباً جس طرح کہ یہ ستیلی ماں سے شادی کر لینا، یہ چیزیں جو ہے یعنی محرمات کی ایک پوری فہرست بیان کی گئی ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بالکل سیدھی سادھی فہرست ہے، اور بالکل اگر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں اس کا تو چیزیں جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم شادی ہو جاتی ہے تو پھر کسی ایک مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس پھر چلتے ہیں کہ جناب اب تو شادی ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں، اب تو ایک بچہ ہے، 2 بچے ہو گئے ہیں، ہمیں تو پہلے سے معلوم نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور پھر ہم بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو سورہ النساء کی یہ جو ہے آپ یہاں پر اس پہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، اس فہرست پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی شادی بیاہ کا موقع ہو، بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ محرمات کیا ہے، کس کس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور کس کس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلام میں جو خفیہ تعلقات، چوری چھپے نکاح وغیرہ ہے، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، نکاح کا طریقہ کار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی شوہر اور بیوی کی حیثیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے آج کے دور میں بھی جو ہے یہ نظام کہ جناب علی لڑکا تعلیم یافتہ ہے، لڑکی جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہے، لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہے، تنازعات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دائرہ کار، فرائض، واجبات اور حقوق کا تعین جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ پڑھنے کی اس پہ ہے اور اس پر غور کرنے کی، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ میاں بیوی کو اپنے اپنے حقوق کا بھی پتہ ہو اور اپنے اپنے فرائض کا بھی پتہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو فرض کا پتہ ہے اور حق کا نہیں پتہ، یا مرد کو جو ہے شوہر کو حق کا پتہ ہے لیکن فرض کا نہیں پتہ۔ تو میاں اور بیوی کو اپنے حقوق بھی جاننے چاہیے اور اپنے فرائض بھی جاننے چاہیے۔ میاں اور بیوی دونوں کو اپنے فرائض اور حقوق کو جاننا چاہیے، تو تب جا کے گاڑی جو ہے وہ زندگی کی وہ بہترین طریقے سے چلے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ظاہر اس میں جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کا اس پہ وہ دیا گیا ہے کہ شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مضمون ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ مشرکانہ افعال ہوتے ہیں۔
इसी तरह से गवाहियों के बारे में है। और फिर तयम्मुम के बारे में आयत नंबर जो है 43 या तयम्मुम के मसाइल इसमें बयान किए गए हैं। और इसी की तरह फिर नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना आने का जो हुक्म है वो भी दिया गया है। तो ये पूरा तरीक़ाकार जो है वो इसी सूरह मुबारका अन-निसा के अंदर जो है वो मौजूद है। अहली किताब बिलखुसूस यहूद जो है उनकी बदउनवानियों का वो सूरह अल-बक़रा में भी तज़किरा था, सूरह आल इमरान में भी हुआ, सूरह अन-निसा में भी उसका तज़किरा जो है वो मौजूद है कि वो किस तरह से तहरीफ करते थे अल्लाह के किताबों में, अल्लाह के अहकामात में। तो आज भी ये करैक्टर्स जो है वो मौजूद है। तो हमें ख़ुद अगर कुरान और सुन्नत की समझ बूझ हो और फ़िक्र और तदब्बर हो और इसको हम पढ़ ले तो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है वो नज़र आ जाएगा कि कौन तहरीफ कर रहा है, कौन गलत कर रहा है और कौन दुरुस्त कर रहा है। इसी की तरह से एक इस्तिलाह है जिसको तागूत, कुरान मजीद की एक मारूफ़ इस्तिलाह है। अल्लाह के कानून को तस्लीम न करने वाले दरअसल तागूत के पैरोकार होते हैं। तो ये जो तागूत है इसकी और शैतानी क़ुव्वतें हैं इसकी तशरीह जो है वो कर दी गई है। इसी तरह इताअत और उसके हदूद कि किन की इताअत करनी है, किन की बात माननी है। आयत नंबर 59 में ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह और उसके रसूल और अपने में से साहिब अमर लोगों की इताअत का हुक्म सादिर पर होता है। यानी अल्लाह के हुक्म को मानना, रसूल के हुक्म को मानना और साहिब अमर लोगों के हुक्म को मानना, ये जो है इसमें उसूल बयान किया गया है। और अगर कोई तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए तो फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर उसी बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर जाना चाहिए। और वो किसी भी मामले में हो सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान मामला है तो चले जाइएगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर जाइएगा, कुरान और सुन्नत का हुक्म किया है। बाप और बेटे के दरमियान है, बाप और जो है बेटे के दरमियान है, बेटी के दरमियान है, भाई के साथ तनाज़ा, जो भी मामलात है, माली मामलात है, किस तरह के भी है तो लेकर चले जाइएगा। उसूल बता रहा है कि कहाँ लेकर जाना है, फ़ैसला कहाँ से होगा, कहाँ से जो है आपको वो मसले का हल मिल सकता है। तो वो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत, उस मसले को कुरान और सुन्नत की तरफ लेकर चले जाइएगा। इसी तरह फिर मनसब रिसालत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा आयत नंबर 64 और 65 में जिस अंदाज़ में बयान किया गया है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत शान भी मालूम होते और इस्लामी दस्तूर के बुनियादी नुकात भी सामने आते हैं कि तमाम मामलात में आन हज़रत सल्लम ही इमाम और मताए अमर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के सामने हमें सरी तस्लीमी खम करना होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उसका जो है तस्करा मौजूद है। और ज़ाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं कि कुरान अज़ीमुशान अगर एक तरफ किताब है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो प्रैक्टिकल अमली तौर पर उन अहकामात पर अमल करने के लिए वो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें अमली तौर पर जो है वो हमें बयान कर दी है। इसी तरह से इसी सूरत मुबारका में दारुल कुफ़र और दारुस्सलाम उसका तज़किरा भी मौजूद है। चूँकि उस दौर में मदीने की रियासत कायम हो जाने के बाद भी दारुल कुफ़र को छोड़कर दारुस्सलाम की तरफ बग़ैर किसी उज़रत के हिजरत न करने वालों को भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत जो है वो की गई थी। और ये पूरा तफसील आयत नंबर 89 से लेकर 91 तक, फिर आयत नंबर 97 से लेकर 98 तक ये पूरा तफसील जो है वो इसी के अंदर मौजूद है। तो हमें इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। मुसलमान की जान और इज़्ज़त, तो ये आयत नंबर 92, 93 में मोमिन की जान की हुर्मत जो है और जानबूझकर अगर किसी को कत्ल किया जाए और ये सारी चीज़ें यानी जो क़िसास वाले मामलात है वो इसी के अंदर मौजूद है। तो हमें इनको भी पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि ये बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारा रोज़मर्रा का मामला यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा उनके साथ वास्ता पड़ता है। इसलिए हमें अगर कुरान और सुन्नत के अहकामात मालूम हो तो हम फिर उन्हीं अमाल के ऊपर जो है वो अमल कर सकेंगे और हम दुरुस्त फ़ैसला कर सकेंगे कि हमने क्या करना है। इसी तरह नमाज कसर है, आयत नंबर 101 से लेकर 103 तक नमाज कसर है और हालत जंग में सलात खौफ का ज़िक्र जो है वो कर दिया गया है। फिर सलात खौफ
یہ 4 ہجری میں تقریباً غزوہ ذات الرقاع جو ہے اس کے دوران صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑھی تھی، تو اس میں وہ طریقہ موجود ہے کہ آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ اخلاقی اور عملی عیوب، مسلمانوں کے معاشرے میں اخلاق عالیہ کو پروان چڑھانے کا ماحول پیدا کیا جائے اور برے اخلاق کا قلع کما کیا جائے۔ یعنی یہ جو آیات کریمہ ہے اسی میں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں نیک اخلاق، اچھے اخلاق، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اور جو برے اخلاق ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ یہاں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ امت مسلمہ کا مقام و منصب ہے، آیات نمبر 127 سے 123 تک معاشرتی اور خاندانی معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر یتیموں کی حقوق کی تلقین ہے، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دہرایا گیا ہے۔ کسی بیوی کو معلق چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا اور اس کو ایسے ہی معلق چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو آزاد کرتا ہے یعنی طلاق دے دیتا ہے، نہ اس کو نان نفقہ دے دیتا ہے، تو یہ ساری جو حقوق ہے وہ یہاں پر اسی میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بہت ہی یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ناچاقیاں ہیں کہ جس سے جو ہے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی گناہ کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں ان کی عذاب کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ میں یہ عمل یہ فعل کر رہا ہوں تو قرآن و سنت کا اس کا حکم کیا ہے۔ اور یہ صرف نہیں ہے بلکہ اب تو اس طرح بھی ہے کہ خواتین بھی جو ہے وہ مردوں کو چھوڑ دیتی ہے، میکے چلے جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتی ہے، شوہر بھی دوسری شادی کر نہیں سکتا ہے بیچارہ، بچے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام مسائل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ النساء کی یہ آیتیں جو ہے یہ ہمیں ضرور پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے منافقین کا کردار ہے اور انجام ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور یعنی قرآن کی تو جس طرح میں نے بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ ہر آیت اور ہر لفظ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، لیکن وہ بعض چیزیں کہ جو روزمرہ کے بنیاد پر ہمارا واسطہ اس سے روزانہ پڑتا ہے، ہر فرد کا پڑتا ہے۔ تو منافقین اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ لوگ۔ یعنی اگر منافقین کی پھر اگر ہم ان آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے تو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی نشانیاں بتائی ہے تو وہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نشانیاں میرے اندر موجود ہے، اور اگر وہ میرے اندر موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ان کو چیزوں کو پھر میں نے چھوڑ دینا ہے، ان اعمال کو اور ان افعال کو۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت منافق کو کس نظر سے دیکھتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کون کون سی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے، قرآن کو ہم پڑھیں گے، ہمارے علم میں یہ بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں پھر ہم اپنے سیرت سے نکال لیں گے، ہم اپنے آپ سے وہ نکالیں گے اگر ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو۔ اور اسی طرح گھر کے اندر بھی، باہر بھی، یار دوست رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے اس طرح اور اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں یا وہ نشانیاں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک منافق کی بیان فرمائی ہے تو ہم اس کا بھی اصلاح کر سکیں گے۔ تو اسی کی وجہ سے یہی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آ جائے گا کہ وہ لوگ بھی جو ہے فی الدرک الاسفل من النار سے بچ جائیں گے اور ہم خود بھی جو ہے اس سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح 5ویں پارے کے آخر میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ایسے مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اور یہ آیات کو اس کا مطالعہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، مفسرین کی جو آراء ہے ان میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہماری زبانوں سے خود جو ہے ایسی باتیں نکلتی ہے کہ جہاں پر وہ ہمارا یا جو محفل والا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں وہ لوگ ان کا تو صرف وہ ایک مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک لطیفے کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ کی دین کی اور شعائر اللہ کی جو ہے
اس سے ان کی وہ کرتے ہیں، یعنی ان کو کمتر محسوس کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، ان مجالس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے کہ جن مجالس میں قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ لطیفے سنائے جاتے ہو، ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہو، تو ان محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے گا، ایک بندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، تو بس جی یہ بڑے نمازیں، اور یہ اس کا یہ اور اس کا وہ، پھر داڑھی کا شروع ہو جاتا ہے، پھر کپڑوں کا شروع ہو جاتا ہے، پھر روزوں کا شروع ہو جاتا ہے، پھر حج کا، قربانی کا۔ تو جب یہ مواقع آتے ہیں تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ ان چیزوں میں آپ نے ان محفلوں کے اندر نہیں بیٹھنا، اور ان محفلوں سے جو ہے اس سے اجتناب کرنا ہے، وہاں آپ نے شرکت نہیں کر لینی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے اس سے ہمارا آج کل روزانہ واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم الشان کا یہ جو سورہ النساء ہے، اس کی یعنی قرآن کا تو ہر لفظ اور ہر سورہ اور ہر آیت اہم ہے، لیکن یہ روزمرہ کی زندگی سے اس کے ہمارے تعلقات ہے، نکاح کے معاملات ہے، طلاق کے معاملات ہے، وراثت کے معاملات ہے، یتیموں کے ساتھ معاملات ہے، یہ مجلسوں کے اندر جو ہنسی اور مذاق کی جاتی ہے، یہ تمام معاملات ہے، شعائر اللہ کا احترام۔ تو ان تمام چیزوں کا جب تک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق علم نہیں ہوگا، اور پھر خصوصی طور پر جو منافقین ہے، اس منافقین کا جو حال اور احوال بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، جو ہے وعدہ خلافی کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ کن کی خاصیتیں ہیں، کن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تساہل کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، قرآن نے کس کے بارے میں یہ ارشادات جو ہے فرمائے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہمارے اندر وہ صفات موجود ہے، میرے گھر کے کسی فرد کے اندر وہ صفات موجود ہے، میرے رشتہ دار کے اندر اگر وہ نشانیاں موجود ہے، تو ہمیں پھر خود بھی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، اور ان کو بھی بدلنے کی ہم تلقین کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ قرآن عظیم الشان میں اس کا حکم اس طریقے سے آیا ہے، اس کا حکم اس طریقے سے آیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کے اسی مہینے میں قرآن مجید کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہمیں جو ہے چاہیے، تاکہ ہم جو بقایا آنے والے 11 مہینے ہیں اسی قرآن کے اوپر جتنا ہم نے سمجھا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی آسانی ہو۔ سامعین کرام، پروگرام جو ہے وہ آپ فیس بک پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں، کوئی کمنٹس کرنی ہو، کوئی رائے دینی ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پروگرام کو مزید بھی آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے گا۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب، اور ان کی کاوش ہے کہ وہ فیس بک پیج کے لیے بھی، ریڈیو کے لیے بھی خصوصی طور پر جو ہے یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں، ان کو جو آڈیو ویڈیوز ہے اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامل بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔